ایک غلط فیصلہ صرف آپ کی زندگی نہیں بدلتا، کبھی کبھی آپ کی آنے والی نسلوں کا ایمان بھی اس کی قیمت چکاتا ہے۔ ہم شادی کرتے وقت چہرہ، دولت، خاندان اور دنیا دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سب سے پہلے ایمان دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک خوبصورت چہرہ آپ کو چند سال خوش رکھ سکتا ہے، مگر ایک ایمان والا ساتھی آپ کو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ آج کی آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنتا، ایمان سے بنتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نکاح کے انتخاب، ازدواجی زندگی کی پاکیزگی اور اس تعلق کے اصل مقصد کو بیان فرماتے ہیں، تاکہ مسلمان کا گھر ایمان، محبت اور تقوی کی بنیاد پر قائم ہو۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ہے علت و مصلحت اس حکم کی جو مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق نہ رکھنے کے متعلق اوپر بیان ہوا تھا۔ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق محض ایک شہوانی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گہرا تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہے۔ مومن اور مشرک کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق ہو تو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرک شوہر یا بیوی پر اور اس کے خاندان اور آئندہ آنے والی نسل پر اسلام کے عقائد اور طرز زندگی کا نقش ثبت ہوگا، وہیں اس امر کا بھی امکان ہے کہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی نسل تک متاثر ہو جائے گی۔ اور غالب امکان اس امر کا ہے کہ ایسے ازدواج سے اسلام اور کفر و شرک کی ایک ایسی مجون مرکب اس گھر اور اس خاندان میں پرورش پائے گی جس کو غیر مسلم خواہ کتنا ہی ناپسند کریں، مگر اسلام کسی طرح پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہو وہ محض اپنے جذبات شہوانی کی تسکین کے لیے کبھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے گھر اور اس کے خاندان میں کافرانہ اور مشرکانہ خیالات اور طور طریقے پرورش پائیں، اور وہ خود بھی نادانستہ اپنی زندگی کے کسی پہلو میں کفر و شرک سے متاثر ہو جائے۔ اگر بالفرض ایک فرد مومن کسی فرد مشرک کے عشق میں بھی مبتلا ہو جائے، تب بھی اس کے ایمان کا اقتضا یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنی نسل اور خود اپنے دین و اخلاق پر اپنی شخصی جذبات قربان کر دے۔ یہ آیت سکھاتی ہے ہمیں کہ نکاح کا سب سے اہم معیار ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو حسن، مال اور حسب و نسب بھی انسان کو حقیقی کامیابی نہیں دے سکتے۔ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں دین اور کردار کو ہمیشہ دنیاوی خوبصورتی اور مال پر مقدم رکھیں۔ آیت نمبر 222 پوچھتے ہیں، حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو، وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورت سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں
تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ ازا استعمال ہوا ہے جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی۔ حیض صرف ایک گندگی ہی نہیں ہے بلکہ طبی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی بنسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، قرآن مجید اس قسم کے معاملات کو استعاروں اور کنایوں میں بیان کرتا ہے، اس لیے اس نے الگ رہو اور قریب نہ جاؤ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانا کھانے سے بھی اعتراض کیا جائے اور اسے بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے، جیسا کہ یہود و ہنود اور بعض دوسری قوموں کا دستور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی جو توضیح فرما دی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں صرف مباشرت کے فعل سے پرہیز کرنا چاہیے، باقی تمام تعلقات بدستور برقرار رکھے جائیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہاں حکم سے مراد حکم شرعی نہیں ہے بلکہ وہ فطری حکم مراد ہے جو انسان اور حیوان سب کی جبلت میں ودیت کر دیا گیا ہے اور جس سے ہر متنفس بالطبع واقف ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور ازدواجی زندگی کے لیے بھی ایسے اصول مقرر کیے ہیں جو جسمانی، روحانی اور اخلاقی پاکیزگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کو صرف خواہش نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھیں اور اس کے ہر حکم کی پابندی کریں۔ آیت نمبر 223، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مژدہ سنا دو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی فطرتاً اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے۔ کھیت میں کسان محض تفریح کے لیے نہیں جاتا بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کرے۔ نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے نسل کی پیداوار حاصل کرے۔ خدا کی شریعت کو اس سے بحث نہیں کہ تم اس کھیت میں کاشت کس طرح کرتے ہو، البتہ اس کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ جاؤ کھیت ہی میں اور اس غرض کے لیے جاؤ کہ اس سے پیداوار حاصل کرنی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، جامع الفاظ ہیں جن سے دو مطلب نکلتے ہیں اور دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ ایک یہ کہ اپنی نسل برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہوں۔ دوسرے یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو اس کو دین، اخلاق اور آدمیت کے جوہروں سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ بعد کے فقرے میں اس بات پر بھی تنبیہ فرما دی ہے کہ اگر ان دونوں فرائض کے ادا کرنے میں تم نے قصداً کوتاہی کی تو اللہ تم سے باز پرس کرے گا۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق صرف ایک حق نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اس تعلق میں محبت، احترام اور اللہ کی رضا بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر قدم اللہ کی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کو ایسی جگہ بنائیں جہاں محبت کے ساتھ تقوی بھی ہو، کیونکہ صالح گھرانوں سے ہی صالح نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، حسب و نسب، حسن اور دین کی وجہ سے، پس دین والی کو ترجیح دو، تم کامیاب رہو گے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 5090، صحیح مسلم حدیث نمبر 1466۔ گھر کی اصل خوبصورتی اس کے فرنیچر یا دیواروں میں نہیں بلکہ اس ایمان میں ہے جو اس گھر کے ہر فرد کو اللہ کے قریب لے جائے۔ اگر بنیاد ایمان پر ہو تو گھر دنیا میں بھی سکون بنتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 224 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔